بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ معلم القرآن سے آج سبق نمبر 4 ہم پڑھیں گے۔ ان اسباق میں جیسا کہ آپ کو بتایا گیا ہے وہ علامتیں بتائی گئی ہیں جو قرآن کریم میں بار بار استعمال ہوتی ہیں، اور ان کو سمجھنے یاد کرنے سے قرآن کا ترجمہ جلدی کرنا آ جاتا ہے۔ آج یہ 2 علامتیں ہم پڑھیں گے، تا، یہ گول تا، اور الف تا، الف کے بعد تا۔ یہ دونوں علامتیں مؤنث اسماء کے آخر میں آتی ہیں اور عموماً ان کا الگ اردو میں ترجمہ کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ پہلی علامت کے بارے میں دیکھیں، یہ گول تا، یہ علامت واحد مؤنث کو ظاہر کرتی ہے۔ مثلاً مسلمتن، اسلام لانے والی، توبتن، توبہ، رحمتن، رحمت۔ یہ گول تا جو ہے یہ اسے مؤنث کی علامت بھی کہتے ہیں، اور اکثر یہ مؤنث اسماء کے آخر میں آتی ہے، اور کبھی ایسے اسم کے آخر میں بھی آتی ہے جو مؤنث نہیں ہوتا، لیکن اسے جو ہے نا وہ مؤنث لفظی کہا جاتا ہے۔ ایک مؤنث حقیقی ہوتا ہے، ایک مؤنث لفظی، اور ایک مؤنث قیاسی اور سماعی بھی ہوتا ہے۔ جیسے یہ قریۃن بستی، عداوتن دشمنی، قلیلتن تھوڑی، اور الحیات زندگی، امتن امت، امرأتن عورت، شجرتن درخت، آخرتن آخرت، آیتن نشانی، ضلالتن گمراہی، طائفتن گروہ، مطہرتن پاکیزہ، کافرتن کفر کرنے والی، جنتن باغ، نعمتن نعمت۔ اور الف تا دوسری علامت جو ہے، یہ علامت جمع مؤنث کو ظاہر کرتی ہے اور ترجمہ اس کا سب کیا جاتا ہے۔ یہاں پر اسم کے آخر میں یہ الف تا ہو، اس کا ترجمہ سب کیا جاتا ہے، اور کبھی اس کا بھی الگ ترجمہ ممکن نہیں ہوتا۔ اور قرآن مجید میں یہ جو الف تا کے الف کو عموماً کھڑی زبر کے ساتھ ظاہر کیا جاتا ہے۔ مثلاً دیکھیں، مسلماتن سب مسلمان عورتیں، مومناتن ایمان لانے والی سب عورتیں، قانتاتن یہ کھڑی زبر کے ساتھ اس الف کو ظاہر کیا گیا ہے۔ فرما بردار سب عورتیں، عابداتن عبادت کرنے والی سب عورتیں، کافراتن یہاں پر وضاحت کے لیے سب کے ساتھ ترجمہ کیا گیا ہے۔ اگر نہ بھی کریں تو ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ جو علامت آئی ہے اس میں سب عورتیں شامل ہیں، یہ جمع مؤنث کا جو ہے نا اسم ہے۔ کافراتن کفر کرنے والی سب عورتیں، صادقاتن سچ بولنے والی سب عورتیں، سیئاتن گناہ، حسناتن نیکیاں، خطواتن نقش قدم، ظلماتن اندھیرے۔ نوٹ: کبھی مذکر اسماء یا جمع کے آخر میں بھی یہ گول تا آ جاتی ہے تو انہیں مؤنث نہ سمجھا جائے۔ مثلاً طلحۃ، حذیفۃ، اسامۃ، سلمۃ، ملائکۃ، آلہۃ، اور السنۃ، افئدۃ، یہ جو ہے یہ مذکر اسم ہے، ان کے آخر میں بھی گول تا آ جاتی ہے، اور دیکھ لینا چاہیے کہ یہاں پر کون سی علامت مذکر اسم ہے یا مؤنث ہے۔ آج کا سبق یہ کمپلیٹ ہوا ہمارا۔ اگلا سبق بھی انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ ان اسباق کو باقاعدگی سے سنیں، اگر پچھلے سبق نہیں سنے وہ بھی سن لیں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ انہیں شیئر کریں، اور قرآن کریم کے جو اسباق شیئر کیے جاتے ہیں وہ باقاعدگی کے ساتھ انہیں سنیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔